بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سورہ روم۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ غلبت الروم۔ رومی مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ چند سالوں میں امر یعنی فرمان روائی، حکم کرنا اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس یعنی قیام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور قیامت کے دن مومنین خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی نصرت یعنی شفاعت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، وہ جس کی چاہتا ہے نصرت کرتا ہے، اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ دنیا کی حیات کا ظاہر جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ کیا وہ اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے؟
اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے خلق نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور مدت مقررہ کے لیے، اور بے شک لوگوں میں اکثریت اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا واقعی انکار کرنے والی ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں تو وہ دیکھیں ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے قبل تھے، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو کھودا یعنی ہل جوتا اور اسے ان سے زیادہ آباد یعنی تعمیر کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پس اللہ نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے یعنی یزید لعین اور بنو امیہ، ان کا انجام بہت برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن ساعت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔
اور جس دن ساعت قائم ہوگی اس دن وہ لوگ جنت اور دوزخ کی طرف متفرق یعنی جدا جدا ہو جائیں گے۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون۔ تو رہے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش و خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور عشاء کے وقت اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وہ مردے یعنی کافر سے زندہ یعنی مومن کو نکالتا ہے اور وہ زندہ یعنی مومن سے مردے یعنی منکر کو نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد حیات دیتا ہے اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں تراب سے خلق کیا پھر یکا یک تم انسان پھیلتے جا رہے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے
تمہارے لیے تمہاری جنس سے ازواج خلق کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی۔ بے شک اس میں تفکر کرنے والی قوم کے لیے آیات ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی آیات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ بے شک اس میں عالموں یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے آیات ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی آیات میں سے ہے تمہارا سونا لیل و نہار میں اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ بے شک اس میں سننے والی قوم کے لیے آیات ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی آیات میں سے ہے کہ وہ تمہیں برق یعنی چمکتی بجلی دکھاتا ہے خوف اور طمع کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں عقل کرنے والی قوم کے لیے آیات ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی آیات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا زمین سے نکلنے کے لیے پکار تو یکا یک تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے مطیع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس کے لیے آسان ترین ہے، اور اسی کے لیے اعلیٰ مثل یعنی معصومین علیہ السلام ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تم میں سے مثال پیش کی ہے، کیا تمہارے وہ غلام جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں میں سے کچھ اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پس تم اس رزق میں مساوی ہو کہ تم ان سے ڈرو جیسا تمہارا ڈر اپنوں کے لیے ہے۔ اس طرح ہم عقل کرنے والی قوم کے لیے آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں علم کے بغیر، تو اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ان کے لیے نصرت کرنے والوں میں سے کوئی نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ دین ولایت کے لیے قائم کر دو، حق کی طرف مڑا ہوا، اللہ کی فطرت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت یعنی ساخت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہی قیم یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قائم رہنے والا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے ڈرو اور صلاۃ قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر لی اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو ضرر چھوتا ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے ایک فریق کے لوگ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ اس کی ناشکری کریں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، پس فائدہ اٹھا لو، پھر عنقریب تم جان لو گے۔ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ آیا ہم نے کوئی دلیل ان پر نازل کی ہے کہ جو ان معبودوں کے متعلق بتاتی ہے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بری چیز ان پر آ پڑتی ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ بقدر ضرورت دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے آیات ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ پس اپنے قریبی رشتہ دار یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس کا حق یعنی جاگیر فدق دو، اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو وجہ اللہ چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے مگر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو وجہ اللہ کو چاہتے ہوئے، پس وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی شے کرتا ہو؟ وہ منزہ ہے اور بہت بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور سمندر میں سقیفہ کے دن فساد ظاہر ہو گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، تاکہ ان کو بعض اعمال کا ذائقہ چکھائے جو انہوں نے کیے ہیں، شاید کہ وہ واپس آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل كان أكثرهم مشركين
کہہ دو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو پہلے تھے، ان کی اکثریت مشرک تھی۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون پس اپنے چہرے کو سیدھے قائم دین کے لیے قائم رکھو، اس سے قبل کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا رد نہیں، اس دن وہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے صالح عمل کیے تو وہ اپنے نفسوں کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تاکہ وہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی آیات میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہواؤں کو ارسال کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے ذائقہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تحقیق ہم نے تم سے قبل ان کی قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور ہم پر مومنین کی نصرت کرنا حق تھا۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا
يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو ارسال کرتا ہے، پھر وہ بادل اوپر اٹھاتی ہیں، پھر جیسا وہ چاہتا ہے ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ ان کو ٹکڑے بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے اندر سے نکلتی ہے، تو جب وہ اس کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اور یقیناً اس سے قبل کہ اسے ان پر نازل کیا جائے اس سے پہلے وہ واقعی مایوس ہو رہے تھے. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. پس اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد حیات دیتا ہے. بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر شے پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ایسی ہوا ارسال کر دیں کہ وہ اس سے کھیتی زرد ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور کفر کرتے رہ جائیں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. پس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر واپس جا رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں، آپ نہیں سنا سکتے مگر جو ہماری آیات پر ایمان لائے پھر وہ مسلمان یعنی اطاعت گزار ہوں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء
اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ضعف سے خلق کیا، پھر ضعف کے بعد قوت بنا دیا، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور وہ سب جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن ساعت قائم ہوگی، مجرم قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا دنیا میں نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکائے جاتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں یعنی اوصیاء علیہ السلام کو مکمل علم و ایمان دیا گیا تھا، وہ کہیں گے کہ تم یقیناً اللہ کی تحریر یعنی کتاب میں حشر کے دن تک ٹھہرے رہے ہو، تو یہ یوم حشر ہے لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ پس اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان کو معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں پیش کی ہیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی آیت لاؤ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ضرور کہیں گے تم نہیں ہو مگر باطل پرست۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کے قلوب پر چھاپا لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، اور وہ لوگ تمہیں ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔
سورہ لقمان۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ تلك آيات الكتاب الحكيم وہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ هدى ورحمة للمحسنين نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، جو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اور لوگوں میں سے جو دل فریب گفتگو یعنی گانے خریدتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی سبیل سے گمراہ کرے علم کے بغیر اور اسے مذاق بنا دے، انہی لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أليم اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، پس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے ان کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں۔ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها
عسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر خلق کیا جن کو تم دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہر طرح کے چلنے والے پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس میں ہم نے ہر قسم کی عمدہ نباتات اگائیں۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا خلق کیا ہے جو اس کے علاوہ ہیں، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت یعنی عقل و فہم یعنی معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شکر کرے تو وہ صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ بے نیاز اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے واعظ یعنی نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک واقعی ظلم عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے ضعف پر ضعف کے ساتھ اٹھایا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف ہی آخری منزل ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور اگر وہ تم سے اس پر جد و جہد کریں کہ تم میرے ساتھ اس کو شریک کرو، یعنی علی علیہ السلام کی وصایت میں شرک، جس کا تمہیں علم نہیں، تو تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، اور اس یعنی مولا محمد مصطفیٰ اور علی علیہ السلام کی سبیل کا اتباع کرو. جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے، تو میں تمہیں خبر کروں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اے میرے بیٹے، صلاۃ قائم کرو اور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، اور جو مصیبت تم پر آ پڑے اس پر صبر کرو. بے شک یہ عزم والے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. اور تم اپنے رخسار یعنی چہرہ لوگوں سے اتراتے ہوئے نہ پھیرو، اور نہ تم زمین میں اکڑ کر چلو. بے شک اللہ ہر متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو نیچا رکھو. بے شک آوازوں میں زیادہ بری یقیناً گدھوں یعنی غاصبان حق کے امام علی علیہ السلام کی آواز ہے. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تم پر اپنی ظاہری یعنی اللہ کی توحید و معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت و مودت، اور باطنی نعمتیں یعنی امام غائب علیہ السلام تمام کر دی ہیں، اور انسانوں میں سے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر، اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر شیطان ان کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف ہی بلا رہا ہو؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو تحقیق اس نے ایک مضبوط سہارے یعنی ولایت و مودت اہل بیت علیہ السلام کو تھام لیا، اور سب امور کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمزدہ نہ کرے، ان کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں خبر دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں قلیل مال متا دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو ہر حمد اللہ کے لیے ہے مگر ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے جس کی حمد کی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر بے شک زمین میں جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی، اس کے بعد 7 سمندر روشنائی اس میں اضافہ کریں، تب بھی اللہ کے کلمات یعنی فضائل علی علیہ السلام ختم نہ ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ نہ تم سب کا خلق کرنا اور نہ تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا مگر ایک نفس کو خلق کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ لیل کو نہار میں داخل کرتا ہے اور نہار کو لیل میں داخل کرتا ہے، اور اس نے شمس و قمر کو مسخر کیا ہوا ہے، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک چلے جا رہے ہیں، اور بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا وہ جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی کبیر علی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بے شک کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی آیات میں سے دکھائے. بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے واقعی آیات ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب ان پر موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر جب ہم انہیں خشکی تک بچا لاتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایمان میں میانہ رو ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر غدار ناشکرا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی والد اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے والد کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. پس دنیا کی حیات تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. بے شک اللہ اس کے پاس ساتھ کا علم ہے اور وہ بارش نازل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، یعنی چھپے ہوئے خزانے کو محمد وآل محمد علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. بے شک اللہ سب جاننے والا
اور باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سورہ سجدہ۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا وہ قریش کہتے ہیں کہ اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جس کے پاس آپ سے قبل کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما فی ستة أیام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 ایام میں خلق کیا، پھر عرش کو منظم کیا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی شے پر غالب اور ان سے مساوی ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں اور نہ شفاعت کرنے والا، کیا پھر تم نصیحت نہیں لوگے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ امر ایک ایسے یوم میں اس کی طرف بلند ہوتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ وہی ہے غیب اور حاضر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من
جس نے بہت اچھا بنایا ہر شے کو جو اس نے خلق کی ہے، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس نے 3 یعنی چکنے گارے سے کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر اس کی نسل ایک پست پانی کے جوہر میں رکھی۔